10ویں کا عالم یہ ہوگا، ایک لمحے کے اندر 70 بار پہلی کھال جلے گی، اللہ دوسری کھال پیدا کرے گا، یہ حشر کا میدان ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حشر کے میدان میں اللہ کے سارے بندے حاضر ہوں گے، اللہ کی ساری بندیاں حاضر ہوں گی، ان سے 5 سوال کیے جائیں گے، ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اور جب تک اس کا جواب نہ دیں گے وہ اپنے پاؤں کو سرکا بھی نہ سکیں گے، اپنے پاؤں کو ہلا نہ سکیں گے۔ عرض کی یا آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ کیا سوال ہیں؟ پہلا سوال اللہ پوچھے گا، او میرے بندوں میری بندیوں، تو نے اپنی زندگی دنیا میں کن کاموں میں گزاری؟ ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ لیں، ہم جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، حساب کتاب تو پوری زندگی کا ہونا ہے، لیکن جو گزار چکے ہیں ان میں کیا افعال کیے، کیا فعل کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنی زندگی میں ایک بار اپنی آنکھوں سے غیر محرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، جب تک 40 سال تک جہنم کا عذاب نہیں بھگتے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ جس نے کسی غیر محرم کا ایک بار بوسہ لیا ہوگا، جب تک 500 سال تک جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں، نجات نہیں ملے گی۔ چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، گالیاں دی ہیں، کسی کو مکہ مارا ہے، کسی کا منہ توڑا ہے، کسی کی عزت خراب کی ہے، کسی کی عزت لوٹی ہے، اپنی زندگی ماضی پہ نگاہ ڈال۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا سوال ہوگا، اے میرے بندے، اے میری بندی، بتا تو نے دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی گزاری تھی، اللہ کی اطاعت کی تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی تھی، تو نیکیاں کرتا رہا تھا، قرآن پاک پہ عمل کیا تھا، رسول پاک کے احکام پہ عمل کیا تھا، یا شیطان کی مانتا رہا، یا نفس کی مانتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، تو پاپ کرتا رہا، تو گناہ کرتا رہا، حرام کھاتا رہا، حرام دیکھتا رہا۔ یہ پہلا سوال ہوگا، اللہ کے بندے کو، رب کی بندیوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر تو اس کا جواب یہ ہوگا، یا اللہ میں نے دنیا میں اپنی زندگی کے اندر تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کی، خدا کی قسم حدیث پاک پڑھ لو، رب کہے گا میں تجھ سے راضی ہوا، جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی، ایک ایک گناہ خود بولے گا، یا اللہ میں نے یہ کیا، یا اللہ میں نے یہ کیا، یا اللہ میں نے اپنا منہ کالا کیا، یا اللہ میں فلاں کی عزت لوٹتا تھا۔ پھر ایسا نہیں ہے میں مانتا ہوں یا اللہ میں نے گناہ کیے تھے، رب کہ جو تو روتا ہے جا دفع ہو جا، ایسا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے واحد القہار کی حکومت ہوگی، میں ایک ایک بندے کو عدل لے کے دوں گا، کسی کی نہیں چلے گی۔ یا ایم پی اے صاحب کو کہہ دو، ایم این اے صاحب کو کہہ دو، ایس ایچ او صاحب کو کہہ دو، 2 پیسے خرچ کیے جو چاہا کر لیا، خدا کی قسم وہاں نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے بتا تو دنیا میں زندگی کس طرح گزار کے آیا ہے؟ آج ہی اپنے آپ کو بدل لو۔ جب آنکھوں سے دیکھتے ہو پہلے سوچا کرو حلال دیکھتا ہوں کہ حرام دیکھتا ہوں۔ اگر حرام نظر ہو نظر کو جھکا لیا کرو، یا بولنے سے پہلے سوچو میں چغلی تو نہیں کر رہا، میں غیبت تو نہیں کر رہا، میں فحش کلامی تو نہیں کر رہا، میں بکواس تو نہیں بک رہا۔ اگر ایسی بات ہو زبان کو روک لو، یہ روکنا آسان ہے، خدا کی قسم اگر نہ روکا بڑا پچھتانا پڑے گا۔ جو تو کام کرتا ہے اس کا محاسبہ کر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تیرا حساب و کتاب لیا جائے تو اپنا حساب و کتاب پہلے ہی لے لے،
اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، مر کے وقت گزر چکا ہوگا۔ دوسرا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دوسرا سوال کرے گا، اے میرے بندے، او میری بندی، بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری کی، تو نے اپنی جوانی کن کاموں کے اندر بوڑھی کی، جواب دے۔ نعمت تو اللہ کی بہت ہیں، جوانی ایک الگ نعمت ہے، اور یہ جوانی 18 سال سے لے کے 32 سال کی عمر یہ جوانی ہے۔ گناہ کرنا ہو تو طاقت ہے، بہترین گناہ کر سکتا ہے۔ نیکی کرنی ہو تو جوانی طاقت ہے، بہترین نیکی کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنی ہو بہترین نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بوڑھا ہو جائے گا تو نماز پڑھتے ہوئے کئی بار گرے گا، کمر جھکے گی، ہو نکلے گی۔ جوانی، اللہ دوسرا سوال پوچھے گا، میرے بندے میری بندیوں، بتاؤ تم نے جوانی کن کاموں میں گزاری۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، اور میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، قربان ہو جاؤں۔ رب کے محبوب نے فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر رسول پاک نے دو میاں ملا کے کہا یہ جوانی میں توبہ کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ مل کے رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے نوجوان تجھے میں نے جوانی دی کہ میری عبادت کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ حدیث قدسی رسول پاک کا فرمان ہے، رب نے فرمایا اے نوجوان تجھے میں نے جوانی دی تو میری عبادت کرے اور جو گناہ ہو گئے اس سے تو توبہ کرے، لیکن تو اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے، نہ گناہ سے توبہ کرتا ہے نہ میری عبادت کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے، رب فرماتا ہے، رب کہتا ہے تو نے میری نعمت کی قدر نہیں کی، شکر نہیں کیا۔ جب تو میرے پاس آئے گا تیری ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کر کے تجھے جہنم میں گھسیڑوں گا۔ میرے نوجوان بچے، نوجوان بیٹیاں سمجھ لیں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اللہ کی عبادت کریں اور جو گناہ ہو گئے اس سے توبہ کریں۔ اگر آپ نے اس طرح کیا اس نعمت کا شکر ادا ہو گیا، اور اگر نہیں تو رسول پاک فرماتے، رب کہتا ہے جب میرے پاس آؤ گے میں تیرے سر کو نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے الٹا کر کے جہنم میں گھسیڑ دوں گا۔ میرے بھائی میرے بیٹے، جوانی کی قدر کرو، اللہ نے طاقت دی ہے، رات کو جاگ سکتے ہو، اللہ کی راہ میں سفر کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی طاقت استعمال کر سکتے ہو۔ اپنی جوانی کو اللہ کے دین پر لگاؤ، گناہ سے توبہ میں گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ خدا کی قسم نعمت کا شکر ادا ہو گیا، اور جو اللہ کا بندہ اللہ کی نعمت پہ شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر شکر نہ کرے دی نعمت کو اللہ واپس لے لیتا ہے۔ تیسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سوال ہوگا اے میرے بندو تم نے مال کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ، تم نے مال دولت کن طریقوں سے کمایا؟ جھوٹ بول کے کمایا، جھوٹی قسمیں کھا کے کمایا، سودی کاروبار کر کے کمایا، سودی کاروبار میں تعاون کر کے کمایا، ڈاکے کر کے کمایا، چوری کر کے کمایا، کسی کے پہ قبضہ کر کے کمایا، کسی پہ ظلم کر کے ہتھیایا؟ بتا تو نے مال کس طریقے سے کمایا تھا؟ رسول پاک فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا، اگر تو نے حلال کمایا تھا
تو خرچ کہاں کیا تھا؟ اللہ کے گھر مسجد بنوائی، مدرسے بنوائے، قرآن پاک خرید کر مسجد میں رکھے، علماء کرام بنائے، قرآن پاک کے حافظ بنائے۔ تو نے دین میں تعاون کیا، تو نے اپنے مال کو مسکینوں میں خرچ کیا، تو نے غریبوں میں خرچ کیا، تو نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، تو نے ننگوں کو کپڑا پہنایا۔ تو اللہ کے دین پہ خرچ کرتا تھا، اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا تھا، یا نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مال کو ضائع کرتا تھا؟ بلا لیا منسٹر کو، منسٹر صاحب آئیے گا، آپ کی دعوت ہے، دیگیں چڑھا دی۔ منسٹر کون؟ شرابی، زانی، کتوں والے کام، ذلیل کام، کھلا کے کیا حرام۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے محبوب فرماتے جو بے دین کے پیٹ میں لقمہ ڈالتا ہے وہ لقمہ بددعا کرتا ہے، یا اللہ اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر دے۔ یہ رزق جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، پہلی بات تو حلال کمانا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حشر کے دن جو پہلا سوال ہوگا، اے میرے بندے بتا تو نے دنیا میں زندگی کیسی گزاری؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری اطاعت میں زندگی گزاری، تیرے رسول پاک کے نبی کے کام میں زندگی گزاری۔ ایک اور طبقہ ہوگا، اس سے دو سوال کیے جائیں گے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، اے میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کھایا اور کیا پہنا؟ اگر وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے طیب کھانا کھایا، میں نے حلال رزق کھایا، حلال کپڑا پہنا، رب کہے گا دو سوال تیرے پورے ہوئے، جا تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ اور اگر نہ کھایا حلال، نہ پہنا حلال، اس کا جو حشر ہوگا وہ بھی سن لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بندے کو دیکھا دونوں ہاتھ ایسے اوپر اٹھائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی ساری گیلی، رو رو کے کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا تو رحم آ گیا۔ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، خدا کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ ساری زندگی خدا کے نبی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، سارے اللہ کے ولی نبی پاک کی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا آنکھوں سے آنسو روا، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے، کیا کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کے رحم آ گیا۔ خدا کے نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرا بندہ رو رہا ہے، یا اللہ تیرا بندہ تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہے، یا اللہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف کروانے کی درخواست کر رہا ہے، اپنی بخشش کا سوال کر رہا ہے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کی بخشش فرما دے۔ آواز آئی میرے نبی موسیٰ اس کے لیے دعا نہ کر، میں اس کے بارے میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ خدا کا نبی رو کے کہتا ہے یا اللہ وجہ تو اس میرے بندے اپنے بندے کی، میرے امتی کی تو دعا میرے لیے قبول نہیں کرتا، یا اللہ اس کی وجہ؟ رب نے فرمایا یہ کھاتا حرام ہے، پہنتا حرام ہے، اس کے گھر میں مال بھی حرام کا۔ اس بندے کی دعا، اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام اگر یہ میرا بندہ اتنے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ عرش کو چھونے لگے اور یہ میرے سامنے اتنا روئے، رو رو کے یہ مر جائے، میں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یہ کھاتا حرام ہے، یہ پہنتا حرام ہے، اس کے گھر میں مال حرام ہے، اس کے بارے میں میں تیری دعا کو بھی مستجاب نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ سے مانگتے اللہ دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا تو رزق حرام تھا، ہمارا سارا کام ہی حرام، کوئی حلال کام ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے،
صرف حلال کما کر جان نہیں چھوٹتی، حلال مقام پہ اپنے مال کو خرچ بھی کرنا ہے۔ آخری سوال سن لو، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آخری سوال یہ کرے گا، اے میرے بندے تو یہ بتا تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ علم، کسی کو بھائی نماز پڑھتے ہو، دانت نکالتا ہے، رونے کا مقام ہے، دانت نکالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے نماز آتی نہیں۔ یہ زندگی ہے جس سے نماز ہی نہیں آتی۔ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی ہوگی، پڑھ لو حدیث پاک، صحیح کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی ہوگی اسے 80 عقبہ جہنم کا عذاب ہے۔ اصحابہ نے رو کے عرض کیا کہ یہ عقبہ کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا سنو، ایک عقبہ 80 سال کا ہے، اور روز محشر ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ جس نے ایک نماز جان کے قضا کی ہوگی اس سے 80 عقبہ جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز آتی نہیں ہے۔ آتی نہیں ہے تو سیکھ لے، یہ مجھے علم نہیں ہے، اس سے نجات نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے دین کا علم جو فرض ہے وہ حاصل نہیں کیا، یہ تو الگ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا عذاب تو الگ ہے۔ میں بات آگے کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے علم دیا اس سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا۔ مثال کے طور پر تو یہ پتہ تھا نماز فرض ہے؟ کسی کو پوچھ لو، یہاں گدھا گاڑی چلاتا ہوگا نا، اس کو پتہ ہے نماز فرض ہے۔ ہم تو پڑھ پڑھ کے ہم نے تو کرسیاں توڑ دی ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ادا کرنی ہے، صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، بیوی کے حق ادا کرنے ہیں، بیوی کو مرد کے حق ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے ہیں، یہ سب پتہ ہے سب کو، یہ علم ہے۔ آخری سوال یہ ہوگا، میرے بندے میری بندی بتا، جس بات کا تجھے علم تھا کہ یہ باتیں نہیں کرنی، علم تھا یہ کام اللہ کا حکم ہے کرنے، کتنا عمل کیا؟ عمل کیا ہوگا تو نجات ہو جائے گی۔ اگر علم پہ عمل نہیں کیا ہوگا، خدا کی قسم جان نہیں چھوٹنی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میرے مرشد ایک مثال دیا کرتے تھے، آپ نے 50 لاکھ کی گاڑی خریدی، لا کے کھڑی کر دی، 50 لاکھ خرچ کیے، اس میں گیس نہیں ہے، اس میں پیٹرول نہیں ہے، چلتی ہے؟ فقراء بیٹھے تھے، فقیر نے کہا حضرت جگہ پیٹرول نہیں ہے، گیس نہیں، تو وہ کیا چلتی؟ وہ نہیں چلتی۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں چلتی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ میرے مرشد نے فرمایا دھکا دو تو چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ ہم دھکا سٹارٹ ہو گئے۔ ابو جان نے کہہ دیا بیٹے نماز کا وقت ہے، چل میرے لال، میرے بیٹے چل نا۔ چلا گیا، منہ پہ چھینٹے مار کے 2 ٹکرے مار کے نماز پڑھ لی۔ ابو جان نے نہیں کہا تو بیڈ پہ دلتیاں مار مار کے نماز پر گزر گیا، نماز بھی پڑھی۔ دھکا سٹارٹ۔